السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ عمران خان صاحب نے آج اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ نئے الیکشن کی تیاری کریں۔ یہ بات آج عمر ایوب صاحب نے ان سے ملاقات کے بعد باہر آئے اس وقت یہ کہی۔ کس وجہ سے عمران خان صاحب کو یہ امید ہے کہ نئے الیکشنز ہونے والے ہیں یا اسی سال دوسرا الیکشن ہوگا؟ جو خبریں دوسری سائڈ سے آ رہی ہیں وہ تو بار بار ساروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہی از ناٹ ایون کمنگ آؤٹ، وہ تو جیل سے باہر نہیں آ رہے۔ تو یہ امید کس وجہ سے آئی، کن چیزوں کی وجہ سے یہ آئی ہے؟ دوسری طرف الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں میں 39 کو نوٹیفائی کر دیا، جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن۔ 41 کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کا کوئی پارٹی سٹرکچر ان کے سامنے نہیں ہے تو اس کی عدم موجودگی میں آزاد ارکان کی پارٹی وابستگی کون کنفرم کرے گا؟ یہ بھی ایک آئینی اور قانونی سوال ہے جس کو لے کر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی 12 مئی کے حوالے سے جو ریمانڈ دیا گیا تھا 12 مقدمات میں، اس کو کالعدم قرار دے دیا لاہور ہائی کورٹ نے۔ میجر ڈیولپمنٹ، کیونکہ 12 مئی پر یہ وہ معاملہ ہے جو بڑا سینسٹیو بھی ہے، یہ معاملہ ایسا ہے جو سیاسی طور پر ہر تھوڑے عرصے بعد اٹھتا بھی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پر سب سے زیادہ شاید خان صاحب نے بھی بیان بازی کی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے اندر ان کو پھنسانے کی کوشش کی جائے گی۔ سو یہ معاملہ کدھر جائے گا؟ مصطفیٰ نواز کوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلمان اختر موجود ہیں، بہت شکریہ۔ دانیال چودھری صاحب اب سے تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کر لیں گے، ان کو آ جانا چاہیے تھا ابھی تک، شاید کہ پھنس گئے ہوں گے۔ سلمان صاحب، تو پھر میں آپ کا موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا آئینی اور قانونی معاملات، پہلے دونوں بھائی میرے وکیل ہیں، تیسرا بھی وکیل ہی ہے خیر جو آئے گا۔ یہ جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کے بعد گراؤنڈز ٹھیک ہے کہ پارٹی کا سٹرکچر کوئی نہیں تو وابستگی کنفرم کس سے کروانی ہے 39 ممبران کی؟ نہیں، دیکھیں، اس سے تو سراسر الیکشن کمیشن کی ایک طرح سے اگر میں الفاظ صحیح لفظ استعمال کروں، بدنیتی سامنے آتی ہے۔ اس وقت آج جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گوہر خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، روز ان کی خط و کتابت ہوتی ہے، الیکشن کمیشن ان کو مخاطب کرتا ہے بطور چیئرمین پی ٹی آئی، مخاطب کرتا ہے باقی عہدیداران کو۔ اگر ان کی نیت یہ ہے کہ انہوں نے کل کو جو آخری انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کو بھی سیٹیسائیڈ کرنا ہے، کالعدم قرار دینا ہے، تو ان کو تھوڑا سا پردہ رکھنا چاہیے تھا، آج ہی اپنی نیت کا اظہار نہ کر دیتے۔ آج کے دن جب یہ کنفرمیشن فائل ہو چکی ہے، یہ کنفرمیشن پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کے دستخط کے ساتھ فائل ہوئی ہے، لہذا پی ٹی آئی کی طرف سے کنفرمیشن ہو گئی اور جو سپریم کورٹ کے حکم کی اطاعت تھی وہ ہو گئی۔ اب کل کو اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم مانتے ہی نہیں کہ گوہر خان اور عمر ایوب چیئرمین یا سیکرٹری جنرل صحیح منتخب ہوئے تھے، تو ہمارا قانون میں ایک بڑا مستحکم اصول ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی فیکٹو ڈاکٹرن یا دی کلر آف آفس ڈاکٹرن۔ آج کے دن انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کام کرنے کے وہ مجاز ہیں، لہذا انہوں نے وہ کام کر دیا پارٹی کے بہاف پہ، پارٹی کی طرف سے۔ وہ پارٹی کی طرف سے روز پیش ہوتے ہیں، کاغذات داخل کرتے ہیں، الیکشن کمیشن ان کو قبول کرتا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو مقدمہ رہے ہیں، جو اس وقت بھی مقدمہ چل رہا ہے، اس میں روز ان کو نوٹس جاتا ہے بطور چیئرمین پی ٹی آئی۔ اور کیا لکھا جاتا ہے اس نوٹس میں؟ ٹو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر۔ یس، اچھا، یہ لکھا بھی جاتا ہے ان کی طرف سے؟ بالکل لکھا جاتا ہے۔ اب ان کا یہ کہنا کہ تنظیمی سٹرکچر نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ مذاکرہ خیز بات ہے اور یہ بدنیتی پر کی جانب جاتی ہے۔ تو وہ تو خیر بدنیتی، ان کا باعث تو ایک واضح ہے، کافی عرصے سے یہ باعث نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ اس میں کوئی قانونی ہچ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ڈیفیکٹو ڈاکٹرن کے تحت سپریم کورٹ بھی کہے گا یہ جو فی الحال آپ جن کو خط لکھتے رہے ہیں اور جن کو آپ یہ کہتے رہے کہ جناب چیئرمین فلانی چیز میں آپ پیش ہو جائیں یا یہ چیز آپ کی ٹھیک نہیں پیش ہو جائے، تو اسی چیئرمین کا خط انہوں نے کنفرمیشن دے دی، ان کے ساتھ سیکرٹری جنرل نے بھی کنفرمیشن دے دی، تو ہو گیا۔ کل کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں مانتے آپ کو چیئرمین، نہیں مانتے سیکرٹری جنرل، تو دیکھ لیا جائے گا۔ میری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ کے سامنے جب آئے گا، اگر آئے گا، انہوں نے ریویو تو فائل کیا ہوا ہے، تو یہ معاملہ میری نظر میں اس وقت پھر طے کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ ایسی باتیں بچکانا نہیں کرنی چاہیے جن سے قد چھوٹا ہو ایک بڑے ادارے کا، مزید چھوٹا ہو، آپ کہہ رہے ہیں مزید چھوٹا آپ نے تصحیح کر دی، میں شکر گزار۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، آپ کی بات بالکل اس میں اتفاق کرتے ہوئے، دیکھیں ادارے کسی سیاسی جماعت کے کسی کے ایڈورسری نہیں ہوا کرتے، اور آپ کو دکھنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کسی کی مخالفت میں کوئی کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ایڈورسریل یہاں تو ہم نے سارا الیکشن کمیشن کے خلاف لڑا ہے، ہمارا ہر قدم جو ہے اس میں ہمارے سامنے مد مقابل کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، الیکشن کمیشن تھا۔
ایگزیکٹلی اور جس طریقے سے بہت سے فیصلے کیے گئے، مطلب اب میں جس چیز پہ بدنیتی نظر آتی ہے نا، جس طرح پارٹی کا الیکشن تھا وہ فیصلہ محفوظ رکھا گیا، الیکشن سے چند دن پہلے وہ جان کے ہی فیصلہ اس وقت تک محفوظ رکھا گیا دوبارہ الیکشن نہ ہو جائے، پارٹی دوبارہ الیکشن کرا کے ایلیجیبل نہ ہو جائے سمبل کے لیے. اس سے نظر آتا ہے کہ دے وانٹڈ دس ٹو ہیپن، کہ وہ اس راستے پہ چلنا چاہتے تھے کہ بلے کا نشان لے لیا جائے. وہ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں اس سال میں آپ کو. خان صاحب کو کیا امید ہے کہ اس سال الیکشن ہو جائے گا؟ واٹ از گوئنگ آن؟ دیکھیں دو چیزیں، اگر آپ کہیں تو میں پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سنا دوں آپ کو. عمر ایوب صاحب نے یہ بات کہی ہے. عمر صاحب نے ذرا سنیں. قوم کو ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی. نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا. یہ پی ڈی ایم حکومت، شہباز شریف حکومت، مریم نواز حکومت، ان کے تو چھکے چھوٹ گئے، یہ ڈوب گئی ہے. کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو الیکشن کا ماحول؟ لیکن دو چیزیں ہیں. پہلی تو یہ کہ جب بھی کوئی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ اپنے کارکنوں کو ایک اچھے اسپرٹ میں رکھنے کے لیے، امید دلانے کے لیے ہمیشہ یہی سوچتی ہے کہ اور کہتی ہے کہ بڑی جلدی الیکشنز ہو جائیں گے تاکہ کارکن جو ہیں وہ چارج رہیں، ہوپ لوز نہ کریں. ہم اپوزیشنز میں رہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے قائدین جو ہیں بس آ رہے ہیں الیکشنز، بالکل حوصلہ مت ہارنا. ویسے میں ایک اور چیز بتاؤں جو اس دفعہ ڈفرنٹ ہو رہی ہے کہ 4-6 مہینے کی حکومت کے ہر وزیر ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہے حکومت 5 سال پورے کرے گی. اتنا جلدی یہ بیانات نہیں آتے، حکومت کی جانب سے بھی نہیں آتے ہیں. اب اس سے ذرا ہٹتے ہوئے میرا اپنا جو خیال ہے کہ مورل لیجٹمیسی بڑی ایک چیز ہوتی ہے، پبلک سینکشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کہ جو حکومت کریڈیبلٹی کرائسس سے اتنی بری طرح سفر کر رہی ہو جس طرح کی یہ حکومت سفر کر رہی ہے کہ آپ اسلام آباد میں سفارتی حلقوں میں چلے جائیں تو وہ بھی زیر لب مسکراتے ہیں. جو مسلم لیگ نون کے دوست ہمارے ساتھ آ کے ٹی وی چینلوں میں بیٹھتے ہیں یا کہیں اور ہمیں ملتے ہیں، وہ باہر نکل کے وہ بھی زیر لب مسکراتے نہیں سر. میں آپ کو یہ بتاؤں، میرے سامنے کوئی اور اینکر بھی موجود تھے، میرے دوست خود مانتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کون سا ووٹ پڑا ہے. تو اب لوگوں نے مانا. میں ایک کی بات نہیں، میں ملٹیپل لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے سامنے کہہ چکے ہیں. جہاں پر یہ حالت ہو اور ملک کا بچہ بچہ جانتا ہو کہ جن کو حکومت سونپی گئی ہے یا جن کو تھوپا گیا ہے ملک کے اوپر، ان کے پاس وہاں پر اس کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، وہ الیکشنز نہیں جیتے، تو پھر وہ حکومت زیادہ عرصہ چل نہیں سکتی. اور جس کرائسس میں ہم چلے گئے، ایک طرف سیکیورٹی کرائسس ہے، ایک طرف اکانومی کا کرائسس ہے، اور تمام معاملات پولیٹیکل کرائسس بہت بڑا ڈیڈ اینڈ میں جو چلے گئے. کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے اور فائنل راؤنڈ میں ہم چلے گئے ہیں اور سم تھنگز گاٹ ٹو گیو. معاملات اس طرح مزید چل نہیں پائیں گے. تو اس سے باہر نکلنے کا راستہ پھر کیا ہے؟ ہم آج یہ سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں، اخبارات میں اداریے لکھے جاتے ہیں، ٹی وی چینلز پر بات ہوتی ہے، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار معاملات بہت گمبھیر ہو گئے. لیکن پھر آپ کو کہا جائے گا معیشت بہت خراب ہے تو الیکشن کے پیسے. اب ادھر سے آگے کہاں جانا ہے؟ ادھر سے آگے نکلنے کا، اس ڈیڈ لاک سے نکلنے کا، اس بند گلی سے نکلنے کا کیا راستہ؟ ان کے اوپر پابندی لگائیں، ان پہ آرٹیکل 6 لگائیں، ان کو سیاست سے باہر نکالیں، ان کو جیل کے اندر رکھیں. فاؤنڈیشن ان کو جیل والی بات ظاہر ہے، لیکن راستہ تو یہی ہے ان کے پاس. مجھے ایک بات بتائیں، سروائیول کی لڑائی ہے نا، لیکن اس راستے میں بھی پرابلمز ہیں نا. میں یہ سمجھتا ہوں کاشف بھائی کہ سیریز آف فیلئرز ہو رہے ہیں. 8 تاریخ کو جو کچھ ہوا بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. پھر اس کے بعد جوڈیشری کے اوپر جو کنٹرول تھا وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہا. پھر آپریشن کا اعلان کیا، تمام جو جماعتیں تھیں خصوصاً خیبر پختونخوا کی، انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا. ریزرو سیٹس والا معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. اب یہ جو پابندی والا معاملہ ہے، مختلف جو باقی جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں ان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. دیکھیں، زیادہ توقع یہی کی جا رہی تھی کہ پچھلے جو کابینہ کا اجلاس ہے اس کے اندر یہ معاملہ آئے گا، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا اتحادی بھی پیچھے ہٹے ہیں. ان کی ہم نے اسٹیٹمنٹس بھی دیکھی ہیں، شہری رحمان صاحبہ کی دیکھی ہے، ندیم افضل چاند اور دیگر لوگ. ڈونٹ بینک آن اٹ. نہیں، آئی ایم ناٹ بینکنگ آن اٹ، لیکن میں ابھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پریشر جماعتوں کے اندر سے کریٹ ہو گیا. حالانکہ پیپلز پارٹی کے ڈپلومیٹک کریڈینشلز کی کوئی ہمیشہ سے مثالیں دی جاتی ہیں نا، کریڈینشلز کم از کم کاغذ کی حد تک، بیان بازی کی حد تک. اب لگتا ہے وہ بھی، میں تو فرسٹ ہینڈ واقف ہوں نا ان سے، ان چیزوں سے. خیر ٹھیک ہے، پریچنگ دی کوائر ٹو دی کوائر. لیکن ایک معاملہ ہے. لیکن کیا پیپلز پارٹی نے وہ پوزیشن اپنی کنسیڈ کر دی ہے؟ پیپلز پارٹی کو ذرا سائڈ پر رکھنا، میں پہلا وہ آرگومنٹ کیونکہ آپ نے مثال کی دی نا. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو آخری موو ہے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے والی، یہ بھی فرسٹریٹ ہو جائے گی. تو پہلے جو فیلئرز ہوئے ہیں، یہ ایک نیا فیلئر ایڈ ہو جائے گا. سسٹینیبل چیزیں نہیں رہ گئی. یہ اشارے ہیں، یہ آپ کے سامنے ایگزامپلز ہیں کہ چیزیں سسٹینیبل نہیں ہیں. آپ کو حل نکالنا پڑے گا.
اور اس وقت ملک کے لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ حل نکلے کیونکہ ان کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا. جو چین کی بانسری بجا رہا ہے اس کا کیا کریں؟ کون چین کی بانسری بجا رہا ہے؟ کیا عام عوام چین کی بانسری بجا رہی ہے؟ جو لوگ باہر کے کچن کا کہا جا رہا ہے کہ جی اندر والے نے باہر نہیں آنا اور ادھر والوں نے اندر نہیں آنا. کوئی چین نہیں ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی چین نہیں ہے. تو اس وقت پولیٹیکل ڈیڈ اینڈ میں جہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں, اس سے نکلنے کے راستے کیا ہے؟ اس سے نکلنے کے راستے تو یہی ہے کہ آپ یا تو اس الیکشن کا آڈٹ کرائیں, اس الیکشن کا آڈٹ ہو جو اس شخص کے ذریعے جو تمام جماعتوں کو ایکسیپٹیبل ہو اور پھر اس کا فیصلہ مانا جائے. اور ہائی کورٹ کے ججز کو کر لینے دیں. آڈٹ کیا جی, آڈٹ ہی ہو رہا تھا. آڈٹ ہی ہے نا, دوسرا اس کے سامنے آڈٹ ہی ہے جس کے اندر وہ نئے قانون لے آتے ہیں. ناصر الملک صاحب نے ایک دفعہ پہلے کیا نا, 35 پنکچر کا ہی کیا نا, اس وقت بھی ٹریبیونلز موجود تھے نا, لیکن کرنا پڑا. کمیٹی بنائی پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں, بے شک اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا لیکن اپوزیشن کے ساتھ انگیج تو کرنا پڑا نا. تو یا تو ایک راستہ یہ ہے ٹرائیبیونلز کو کام کرنے دیں, یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ تمام سیاستدان آپس میں بیٹھ کر یہ بات طے کر لیں, اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹے کہ جناب الیکشنز ہی واحد راستہ ہے اور اس کی طرف ہمیں بڑھ جانا چاہیے. اس معاملے پر سلمان صاحب کے ساتھ لاسٹ ٹائم دانیال تھینک یو فار جوائننگ اس, تھوڑا لیٹ ہو گئے لیکن میں آتا ہوں ذرا جب تک آپ کا مائک لگتا ہے. یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے کہ بند گلی میں آ گئے ہیں اور بند گلی سے نکلنے کے راستے پھر بھی سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, کیونکہ جو باہر کی قوت ہے, جو ڈیفیکٹو جس کو طاقت ہے, ان کے پاس یہ نیگوسیشن 2 قدم پیچھے 2 قدم آگے والی سپیس کم ہوتی ہے. سیاستدان یہ راستہ نکالتے ہیں. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو اس حکومت سے بات کرنی چاہیے یہ راستہ نکالنے کے لیے کہ یار آگے جانا کدھر ہے, اور وداؤٹ کمپرومائزنگ آن یور. دیکھیں بات جو ہے وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے, سیاسی جماعتوں سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا وقت ہوگا اور اس کا ایک سیاق و سباق ہوگا. اگر ان کا اعلان یہ ہے کہ یہ ہمیں ناپید کرنا چاہتے ہیں, ہمیں پاکستان کے خلاف ایک جتھا قرار دے کر کالعدم قرار دینا چاہتے ہیں, پابندی لگانا چاہتے ہیں, تو پھر تو گفتگو کا کوئی موقع نہیں ہے. جب یہ اس بات سے پیچھے ہٹیں گے, ہمیں مانیں گے ایک سیاسی قوت, ایک سیاسی پارٹی, تو پھر بات ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت جو بات ہے وہ ظاہر ہے کہ جو ان کے پیچھے ان کی ڈوریاں ہلانے والے ہیں, ہم ان سے بات کریں گے بھئی یہ ڈوریاں ہلانا چھوڑ دو, اس سے کوئی خاص کھیل آپ کا بن نہیں رہا. دیکھیں عدلیہ بھی جو اب فیصلے دے رہی ہے وہ فیصلے جو ہیں ایسی ہوا میں نہیں آ رہے. عدلیہ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے. عدلیہ کو نظر آ رہا ہے کہ جو 76 سال کمزور فیصلے وہ دیتے رہے, بعد میں ہزیمت اٹھاتے رہے, اب شاید وہ ہزیمت نہیں اٹھانا چاہتی عدلیہ. عدلیہ صحیح فیصلے کر رہی ہے, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کر کوئی ہمارے حق میں فیصلے کر رہے ہیں. وہ عام فیصلے کر رہے ہیں جو ہر دور میں عام حالات میں ہونے چاہیے. یہ جتنا مرضی کر لیں, میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ کوئی سپریم کورٹ جو ہے پی ٹی آئی کو کالعدم قرار نہیں دے گی. جو یہ بات اسی وجہ سے معاملہ پھنس نہیں کر دے گی, ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. گارنٹی کیا ہے کہ سپریم کورٹ کی مائنورٹی ہے اس وقت. 1976 میں جو نیشنل عوامی پارٹی کو کالعدم قرار دیا تھا, سپریم کورٹ اس تہمت سے اٹھ نہیں سکی. وہ تہمت اور جو اس کے بعد اس ملک پہ عذاب ٹوٹا, جو خلا پیدا ہوا سیاسی طور پہ, اس خلا کے نتیجے میں آپ نے 80 کی دہائی اور اس کے بعد کی دہائی آج دن تک آپ جو دہشت گردی اور خونہ شامی دیکھ رہے ہیں, ایک خلا آپ نے پیدا کیا. کوئی بہت ہی بے وقوف ٹولہ ہوگا جو پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش. دیکھیں آپ کا حکومت آ گئی, برائے مہربانی اس طرح کی. چلے میں تو چاہ رہا ہوں یہ نہ ہو, میں تو میری یہ خواہش ہے کہ ان کو مجھے نہ کہنا پڑے کہ یہ بے وقوف ہیں, یہ دانش مندی کا ثبوت دیں اور یہ بات کریں, سیاسی سطح پہ بات کریں, اور اس جہاں یہ آ گئے ہیں اس کھائی سے پیچھے ہٹ جائیں, کیونکہ ان کو پیچھے عدالت بھی ہٹائے گی. اور میں ایک بات کر دوں, دیکھیں بالفرض یہ کر بھی دیں تو پاکستان کے عوام کو تو یہ قلعدم نہیں نہ کریں گے, وہ کسی اور نام سے کل ہم کھڑے ہو 8 فروری کو وہ بھی کر دیا نا. اس لیے کیا, جب آپ نے پہلے ہم سے نشان چھین لیا تھا, ہمیں آپ پہلے انڈیپینڈنٹ آزاد قرار دے چکے ہیں, ہم پھر آزاد لڑ دیں گے. الیکشن نہیں ہوگی پی ٹی آئی, ہم کسی اور نام سے یہ آزاد لڑ دیں گے, جیت تو ہم پھر بھی جائیں گے. دیکھیں پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, لہٰذا یہ ایک بے سود قسم کی گناہ بے لذت ہے کہ گناہ بھی کریں گے, اس کا انہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں عوام کہاں کھڑی ہے ہمیں پتا ہے, لیکن آپ کہاں کھڑے ہیں وہ بھی بڑا ڈیبیٹیبل اس لیے ہے کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی بند گلی کی. یہ آرگومنٹ یہ ہے کہ یہاں سے جانا کہاں ہے, آسان ہے یہاں سے ہم بیان بازی کی حد تک, لیکن سب کو پتا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک سی صورتحال ہے. آپ کہتے ہیں بین کر دیں گے, وہ بین اتنا آسان نہیں. آپ کہتے ہیں جناب یہ کر دیں گے, عمران اندر رہے گا, اس کو اندر رکھنا ہے. جس جگہ بات ہوتی ہے یہی بات ہو رہی ہے. کیا یہ بین کر دینا آپ کو لگتا ہے کہ اٹس اے سولوشن کا حل ہے, یہ معاملات کو مزید خراب کرے گا اگر بین کریں گے سیاسی جماعت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار انوائٹنگ کاشف بھائی. کاشف بھائی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں آپ عمران کی آج کے اگر آپ حالات دیکھیں تو عمران خان سے تو ہم جس دن ہم نے حکومت لی
ہم نے پہلی چیز یہ کی کہ ہم بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں گے. پالیٹکس میں، سیاست میں ڈائیلاگ کی بات آتی ہے، ہم ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، چیزوں کو آگے لے کے چڑھتے ہیں. لیکن آپ کا اپنا لیڈر اگر ایسا ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کر آج بھی وہ آپ کے شہداؤں کے خلاف، آج بھی آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف، آج بھی آپ کے اپنے ملک کے خلاف بیٹھ کے بات کر رہا ہو، جو بندہ آتا ہے. دیکھیں میں نے کل بھی کہا کہ ہم نے ریپیٹڈلی کہا کہ عمران خان کا یہ کنفیشن جرنلسٹ کے سامنے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کنفیشن ہے، جن کی پہلے اپنی ویڈیوز میں کہتے رہے کہ جب ان کو ریلیز کیا کہ میں نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ تم جا کے ان کے اداروں کے سامنے GHQ کے اور ان کے فوجی تنصیبات کے سامنے کہا تھا. یہ فرسٹ ٹائم نہیں جب آئے تھے، جب انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں سے کہا تھا، یہ لوگوں کو کہا تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو کوئی ویڈیو ہے مجھے بھیج دیجیے گا. سر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا یہ پہلا موقع ہے جب یہ کہا گیا کہ پارٹی کی طرف سے یا میری طرف سے. ویڈیو میں خود جب عمران خان جب اریسٹ ہونے کے اگلے دن کے بعد اس نے کہا کہ یہ پھر اٹھائیں گے، پھر مجھے پکڑیں گے، تو یہی چیز. اب ان کا آرگومنٹ میں آپ کو پہلے پریمپٹ کر کے بتا رہا ہوں. کہتے ہیں سپریم کورٹ ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے، اس کے سامنے احتجاج ہوتا ہے، تو یہاں پر کیا پرابلم ہے؟ مجھے پتا ہے اگلا آرگومنٹ ٹائم آپ کو یاد ہے احتجاج کب تھا؟ جب آپ کا چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان آ رہا تھا، آپ کا اتنا بڑا آ رہا تھا، اور کچھ ابھی مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کچھ حکومت کو لیے ہوئے. انہوں نے کہا ملک کو بند کر دو، سول نافرمانی کر دو، پاکستان کو آگ لگا دو. دیکھیں ملک آج جس حالات میں ہے، مجھے بتایا الطاف حسین نے کیا کیا تھا، یہی چیزیں کہی تھی نا، تو آپ نے بین کیا تھا. تب ان کی یہ تو میرے بھائی ہیں، چلے ناٹ ہم، لیکن تب ان لوگوں کی جو ان کے وہ اور بولنے والے، ان کی وکالت کدھر تھی؟ تب ان کی کدھر تھی کہ یار کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک الگ صوبے سے تھے. مجھے بات بتائیں کہ آپ جو ہے اس سے تو 4 گنا آگے یہ بڑھ گئے. انہوں نے کیا، آپ مجھے، میں کل بھی، ہم بار بار یہ ریپیٹ کرتے ہیں بات کہ آپ اگر کوئی اور جماعت پاکستان کے اور پاکستان کو جلانے کی بات کرے، پاکستان کو بند کرنے کی بات کرے، پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرے، آپ کے شہداؤں کے مجسموں کو جلائے، ٹھیک ہے نا. ان کی کیا، کس طرح عمران خان کا نیفیو نہیں تھا وہ جو کپڑے ہلا رہا تھا؟ ان کے اپنے لوگ نہیں ہیں. دیکھیے بات سنیں، لیکن مجھے ایک بات آرگومنٹ بناتے ہیں نا، اس کا آرگومنٹ ایک سیکنڈ. مسئلہ یہ کہ جس نے غلط کام کیا، جس نے قانون توڑا، اس کو سزا دو. یہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ ہم سب کو بند کر دیں گے. آپ کی پارٹی سپریم کورٹ پہ چڑھ گئی، کیا نواز شریف کو پابندی لگا کے مسلم لیگ کو بند کر دیں؟ آپ کی پارٹی مریم نواز جب گئی نیب کے دفتر، کیا نہیں کیا؟ پتھر لے کر گئے، مارے. لیکن اس کا آرگومنٹ کا یہ نہیں ہے، میری آرگومنٹ سنیں، اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو پھانسی لگا دیں، کسی کو سیاست سے باہر نکال دیں، پابندی لگا دیں. آئی نو یہ آپ سیاستدان اس طرح کی پوزیشن لیتے ہیں، بٹ یہ لاجیکل پوزیشن نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ پھر لاجیکل پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے لوگ روز شہید ہو رہے ہوں، آپ گورنمنٹ ایٹ برکس آف کولیپس تھی، اور یہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے تھے کہ IMF پاکستان کا ڈائیلاگ نہ کرے. یہ پاکستان میں ہم IMF کے ساتھ یہاں ڈائیلاگ کر رہے تھے، اور ان کے لوگ اپنے آرمی چیف کی تصویریں لے کر، پاکستان کی تصویریں لے کے وہاں جلاؤ گھیراؤ کر رہے تھے کہ اگر پاکستان کے ساتھ IMF نیگوشیٹ کیا تو ہم پاکستان کے ساتھ IMF کے ساتھ چلنے نہیں دیں گے. انہوں نے، ہم جب غریب کے لیے بیٹھ کے بات کر رہے تھے، ہم ان کے لیے نیگوشیٹ کرتے. ان کا تو دل تھا یہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے. ان کا ایک بندہ کہتا تھا پاکستان کل دیوالیہ ہو رہا ہے، دوسرا کہتا تھا پرسوں ہو رہا ہے، تیسرا کہتا تھا چوتھ ہو رہا ہے. یہ روز دن دیتے تھے. پورے 4 سال عمران خان نے حکومت لی، اس دن سے عمران خان نے ایک ہی بیانیہ اٹھایا، اور وہ بیانیہ عمران خان کا، کاشف بھائی 4 سال عمران خان کا بیانیہ، عمران خان کا یہ بیانیہ تھا کہ پاکستان کرپٹ ہے، یہ چوروں کا ملک ہے، اس میں جتنے بیٹھے ہیں چور ہیں. آپ کی ہر چلتی پھرتی ایئر لائنز آپ نے دیوالیہ کر دی، آپ نے اس کو گراؤنڈ کے اوپر لے کے آگے. آپ ان کی کنٹینیوٹی دیکھیں، آپ اس کا Day 1 سے لے کے جائیں. دیکھیں ہمیشہ کاشف بھائی ایک تو لینا، میں نے آپ کی بات ساری سنی، فیشسٹ اور اس ملک میں، اور اس سوچ کو تو رکنا پڑے گا. میری بات سنیں، اگر آپ یہ دیکھنا شروع کر دینا کس نے کیا دیوالیہ کیا ہے، کل پیپلز پارٹی کے متھے اسٹیل مل لگے گی، آپ کے متھے کو پاکستان ایئر لائن لگے گی کہ جس کو نقصان میں آپ دنیا میں بتا دیں. آرگومنٹ سن لیں میرا بھائی، مجھے پتا ہے آپ اوزنگ ود آرگومنٹ. کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، میں عرض کروں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ طریقہ نہیں ہے. اگر یہاں شروع یہ کر دے کہ اس ملک کے اوپر جو قرضے چڑھے یا جس وجہ سے ہم ڈیفالٹ کے اتنے قریب آئے ہیں، کون تھا حکومت میں؟ یہ حکومت میں تھا، بین کر دو اس کے اوپر. یہ چوری اس کے اوپر ثابت ہوئی، اس کی ٹیٹیاں ہیں، اس کے جعلی کیسز ہیں، کیونکہ یہ چوری کرتا رہا اس ملک کی. کل یہی ہوگا آپ کے ساتھ. یہ میں سے لکھ لیں آپ کا لیے آپ کے ساتھ کہ وہ یہ کہیں گے کہ کیونکہ آپ اس ملک کو یہاں تک لے کر آئے، ان کو بین کرو، اس کو بین کرو. یہ طریقہ غلط ہے. ہم بین کس چیز کے اوپر نہیں کہہ رہے، بین تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو. آپ کو سر یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن والا جواب تو دینا سر. افواج سے لے کر آپ جہاں کھڑے ہوتے ہیں سن لیتے ہیں، آرگومنٹ سن لیتے ہیں. باقی تو سیاسی آرگومنٹ ہے. ذرا یہ والا جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف کھڑا نہیں ہوا.
دیکھیں 9 مئی کو ایک واقعہ ہوا، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی شفاف تحقیقات کرائیے، اس میں 50 لوگ شامل تھے، 60 تھے، 70 تھے، 100 تھے، ان کو سزا دیجیے، دیکھیے کہ کیا ہوا۔ لیکن سلمان صاحب میں اگر غلط نہیں سنا آپ کو، جی، جب آپ خان صاحب سے مل کے باہر آئے آپ نے کہا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جی بالکل، دیکھیے خان صاحب سے احتجاج میری تفصیلی گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ جب زمان پارک پہ حملہ ہوا 14 مارچ کو، اس کے بعد 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں حملہ ہوا، وہاں رینجرز تھے، ISI کے لوگ تھے بالکل، جن کو دیکھا گیا، پہچانا گیا۔ تو یہ خان صاحب نے کہا کہ اس وقت گفتگو ہوئی کہ بھی اگر دوبارہ انہوں نے ایسا کیا، جو کہ ہوا پھر 9 مئی کو رینجرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ دھاوا بولا، تو ہم احتجاج کریں گے۔ اس رویے کے خلاف تو احتجاج کہاں کریں گے؟ احتجاج وہیں ہوگا جو کرنے والا ہے غلط کام، جو اپنی آئینی حدود، قانونی حدود سے آگے بڑھ کر وہ کام کر رہا ہے جو پولیس کو وارنٹ لے کے کرنا چاہیے۔ تو اس میں کون سا جرم ہو گیا؟ اس میں کون سی پاکستان؟ دیکھیں آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ آپ ایک جماعت کو صرف اس صورت میں ختم کر سکتے ہیں، اس کو بین کر سکتے ہیں اگر وہ پاکستان کی سالمیت یا خود مختاری کے خلاف کام کریے۔ ایک بہت بڑا بار ہے اور اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہوتا ہے، کابینہ کا یہ اختیار نہیں ہے۔ کابینہ ایک پروکلمیشن کرتی ہے اور سپریم کورٹ جاتی ہے۔ اب یہ 2014 سے شروع ہو گئے، یہ بات وہ بات وہ بات، میں اگر شروع ہو جاؤں 1985 سے تو ختم ہی نہیں ہوگی وہ بات۔ آپ حفیظ پاشا صاحب کی کتاب پڑھ لیں پاکستان کی معیشت پر، وہ کہتے ہیں 2013 سے 2017 تک جتنا نقصان پاکستان کی معیشت کو اسحاق ڈار صاحب کے اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ نے پہنچایا، پورا آپ کا ایکسپورٹ GDP ریشو آپ دیکھیں کہاں تھا اور کہاں آ گیا ان 4 سالوں میں، وہ بہت سی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر یہ جو بات آپ کی بالکل درست ہے، اگر آپ یہ کہیں اس دور میں یہ ہوا وہ ہوا، معیشت نیچے ہو گئی، معیشت اوپر ہو گئی، تو یہ لامتنائی بحث ہے، اس کے اوپر کوئی پارٹی ختم نہیں ہوتی۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کس کی معاشی جو استطاعت تھی یا معاشی جو کارکردگی تھی اچھی تھی، کس کی سیاسی کارکردگی اچھی تھی، اور وہ فیصلہ کریں گے۔ آپ صاف شفاف الیکشن ہونے دیں، اس وقت تو صاف شفاف الیکشن ہی سب سے بڑا ہمارے لیے قضیہ ہے کہ وہ کیسے ہوگا۔ You're sitting in the middle of the two parties. These are the two extremes. وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، کہتے ہیں نہیں جی سب غلط کر دیا انہوں نے۔ بریک کے بعد اگر اجازت دیں، بریک کے بعد میں آتا ہوں اس کے اوپر۔ اور دوسرا میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے اس کا جواب دیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا غلط کیا، جو آپ کیونکہ یو سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، آپ بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے سامنے احتجاج کرتے ہیں۔ ECP از اے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، ریاستی ادارہ ہے نا جی، آپ نے کیا نا اس کے سامنے احتجاج، سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کیا۔ اس میں ہم لائن کہاں ڈرا کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی لائنز ڈرا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کھوکھر صاحب، ملک کے بارے میں آپ کہتے ہیں بند گلی میں آ گئے، ہم 2-3 دن سے یہی بحث کر رہے ہیں کہ یار ادھر سے نکلنے کا راستہ ہونا چاہیے، یہ غلط جگہ ہے، لیکن حکومتی پوزیشن بگ بردر از دا گورنمنٹ، ادھر سے مجھے پہلے خیال ہے کہ ان کو تو بگ بردر از ناٹ دا گورنمنٹ، دا ریئل بگ اٹ شوڈ بی دا گورنمنٹ، اٹ شوڈ بی دا گورنمنٹ۔ حکومت ہونی چاہیے، نہیں ہے، یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں، لیکن ادھر بھی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں۔ آپ کو راستہ نکلنے کا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی آپ بریک میں جانے سے پہلے آپ نے ایک ریاستی اداروں کے حوالے سے ایک سوال کیا۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ریاست کا، جب بھی ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں عموماً کہ ریاست یہ چاہتی ہے، ریاست یہ نہیں چاہتی، تو ایک اس کانورسیشن میں میرے خیال سے پہلی چیز جو ریالٹی بتا رہے تھے ہم، جس کی تصحیح کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 7 ہے آئین کا، وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ریاست کیا ہے۔ ریاست آپ کی وفاقی حکومت ہے، آپ کی پارلیمان ہے، آپ کی صوبائی حکومت ہے، آپ کی صوبائی اسمبلی ہے، یا وہ کوئی اتھارٹی جو ٹیکس لگا سکتی ہے، مقامی حکومتیں۔ ریاست کا تصور یہ ہے، جن کی ہم بات کرتے ہیں وہ ایک ذیلی ادارہ ہیں، اور ہم سیاستدانوں کی کمزوری کی وجہ سے آج بھی جو بحث ہو رہی ہے، اس بحث میں فقط خواہش اتنی ہی ہے کہ ادھر سے اٹھ کے ہم ادھر آئیں اور وہی گفتگو کریں جو ہم 2018 کے الیکشنز کے بعد کرتے تھے۔ آج اگر متوجہ ہونا چاہتے ہیں، صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، باقی اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے سبب بیمار ہوئے، جس کے اوپر ہماری ہمیشہ بحث ہوتی ہے، جس کے سبب بیمار ہوئے اسی اطار کے لونڈے کے پاس وہاں پر دوائی لینا جانا چاہتے۔ ہم سیاستدان اس ملک کو صحیح ڈگر پہ صرف انہوں نے لے لی ہے، یہ خواہش مند، جی ہاں، ایک ہی زلف کے سب اسیر ہیں، ایک ہی زلف کے اسیر ہیں، اور خواہش صرف اتنی سی ہے۔ آج یہ جو میرے بھائی یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، وہی گفتگو آج سے 3 سال 4 سال پہلے آپ چلے جائیں تو وہ گفتگو یہاں سے بیٹھ کر کی جاتی تھی، اس وقت کی حکومت کی۔ اور میں پچھلے پروگرام میں بریک میں آپ کو بتایا تھا کہ فیشسٹ کی بحث شروع ہوئی،
بھائی نے کہا یہ فیشسٹ ہے. میں کہا یار کس طرح آپ کہہ سکتے پچھلے 2 سال کے واقعات. دیکھیں اب یہاں پر جواب دیں گے, سارے جواب دیں گے. ہاؤ ڈو یو سے دس؟ پچھلے 2 سالوں کی روشنی میں جب آپ نے حدیں کراس کر دی. لیکن چلو میں آج کا جواب لیتا ہوں. بٹ ڈو یو سی اینی ہیڈ وے؟ یہ گفتگو دیکھیں نا, ہیڈ وے کیا تصور کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف اس وقت ملک کی مقبول ترین جماعت ہے. جو فارم 45 47 والا کہانی ہوئی اس کے باوجود سب سے بڑی اکثریتی جماعت تو یہی ہے پارلیمان کے اندر. لیکن اس کے باوجود آج خواہش تو صرف اتنی سی ہے نا. تو اگر ہم نے واقعی ملک کو بحران سے باہر نکالنا ہے تو ہمیں اس پولیٹیکل کرائسس کو طے کرنے کے لیے سیاستدانوں کو اس چیز پہ آنا پڑے گا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے, ان کی مدد لے کے حکومت میں نہیں آئیں گے اور حکومت کو ڈسٹیبلائز نہیں کریں گے. بنیادی مسئلہ ہے, یہ بنیادی مسئلہ ہے. مجھے اسی کا حل پھر اس کے بعد کیونکہ آپ کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان سے بات چیت کریں, ظاہر ہے اصول اگر طے کرنا ہے تو اصول تو یہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ٹریبونلز کو اپنا فیصلہ سکون سے کر لینے دیں, جس پر ان کا یہ جواب ہوگا کہ یار پھر تو 4 مہینے میں ہماری حکومت تو گئی. سو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے لیے لوز لوز ہے. اینڈ فار دیم اٹس اے ون ون. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کے بھی علم میں, آپ کے شو پر بیٹھ کر ہم ایک دفعہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں آج سے 1.5-2 سال پہلے. تحریک انصاف اور حکومت ایک کمیٹی بنی, دونوں آپس میں بیٹھے. اس وقت انہوں نے طے نہیں کر لیا کہ الیکشن کرا لیں گے ہم, آپ کو اس سارے معاملے کا پتہ ہے, وہ پھر ویٹو کر دیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے. سیاستدان جب بھی بیٹھیں گے راستہ نکال لیں گے. صرف اپنے کندھے کے پیچھے دیکھنا ختم کریں, وہ خواہش ختم کریں اور آپس. لیکن اب ایک نئی صورتحال ہے. صورتحال یہ کہ ان کا پولیٹیکل سروائیول اسی بات پر منحصر ہے کہ یہ تننے تو ناک سے آگے جنہوں نے جانا تننا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کہیں گے, جو قیمت میں نے ادا کرنی ہے میں ادا کرنے کو تیار ہوں, جو کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں, برائے مہربانی ان سے ہماری جان چھڑا دیں. یہ ان کا سوچ ہے. تو اس وجہ سے راستہ آگے کدھر نکلے گا؟ تو یہ دائروں کا سفر ختم کرنے کی ضرورت ہے نا, ہم کم از کم اس کنکلوژن پہ تو پہنچ جائیں. ٹھیک دانیال, اس کا جواب آپ دیں گے. انہوں نے ایک کلیریفیکیشن کرنی ہے 30 سیکنڈ میں. کھوکھر صاحب نے 2 باتیں کی ہیں, میں جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم پھر سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پشت پناہی حاصل ہو اسٹیبلشمنٹ کی, مقتدرہ کی, اور ہم اس بیساکھی کو پکڑ کر حکومت میں آ جائیں. یہ بالکل غلط بات ہے. میں آپ کو پورے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر اب یہ برداشت نہیں کرے گا. جو پچھلے 2 سال میں ہو گیا ہے, جو بربریت ہوئی ہے, جس طرح لوگوں کے گھروں میں جا کے ماؤں بیٹیوں کے ساتھ کیا گیا ہے, یہ ناممکن ہے اب. اور جہاں ذرا سی نرمی ہم نے اگر کہیں دکھائی ہے, آپ دیکھیں باجوڑ الیکشن میں کیا ہوا ہے. اس لیے یہ بات بالکل اب وضاحت سے ہر ایک کو پارٹی کے اندر معلوم ہے کہ ہم اپنے ووٹر کے آگے جواب دیں اور ہمارا ووٹر. پھر آپ کیوں ایک بیان اسٹیبلشمنٹ سے بات سنیے اصول کی بات کر لیں. سلمان صاحب میری بات سن لیں, اس کا جواب جی. اصول یہ کہتا ہے کہ پھر تو ان کا سیاست میں رول کوئی نہیں ہے, پھر آپ ان سے بات کس بات کی کریں؟ ہم 8 فروری کی جو خوفناک رات تھی, 8 اور 9 فروری کی, اس سے گزرے ہیں. میں خود اس کا معتوب بھی ہوں, گواہ بھی ہوں. دیکھیں اس دن جو ہوا وہ انہوں نے نہیں کیا ہمارے ساتھ. یہ بات بڑی وضاحت سے ہم جانتے ہیں کہ دیکھیں دھاندلی ہوا کرتی تھی. پہلے ایک فریق جو ہے وہ ڈبہ لے کے بھاگ جاتا تھا یا بیلٹ سٹف کر دیتا تھا. اس دن یہ نہیں ہوا. اس دن ایک ادارے کی سطح پہ حملہ ہوا ہے ہمارے اوپر, ہم یہ بات جانتے ہیں. اس دن جو ہوا ہے مچ لائک 2018 جب بھی جو بھی ہوا 2018 میں بھی ایسے ہی ہوا. چلے آپ مان لیں, انہوں نے آپ کے بندے توڑ کے, ان کے بندے توڑ کے آپ کی پارٹی میں 2018 الیکشن کرائے گئے, آپ کو جتوایا. اس لیے میں کہتا ہوں اس چیز کو ہم نے روکنا ہے. روکنے کے لیے طریقہ بتا, میں بتاؤں ان سے بات کرنی ہے ان سے بات کرنی؟ نہیں, ان سے پہلے ہم نے انہیں کہنا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. دیکھیں یہ کرنے کی استطاعت تو وہ رکھتے ہیں نا, اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اور میں دیکھیں پچھلے 2 دن میں بلوچستان گزار کے آیا ہوں. بلوچستان میں تو پہلے دن سے یہ ہو رہا ہے. بلوچستان میں ہنس رہے تھے, وہ کہتے ہیں بلوچستان ماڈل پورے ملک میں مسلط کر دیا گیا ہے. تو ہم نے ان سے یہ کہنا ہے کہ یہ بلوچستان ماڈل خدارہ نہ صرف یہ کہ بلوچستان سے اس کو فارغ کیجئے, پورے ملک سے اس کو فارغ کیجئے. اگر ایک ادارہ یہ فیصلہ کر لے کہ کوئی شخص, جیسے میں کہتا ہوں کہ 95,000 ووٹوں سے جیتا ہوں, آپ نے ایک رزلٹ اناؤنس کر دیا, اس کے بعد 2 ہفتے آپ نے ٹھپے لگائے, فارم بدلے, جو بھی کیا, ایک کاغذ کا ٹکڑا. دیکھیں یہ کام لوگوں کے ووٹ پر بھاری ہے. دیکھیں یہ کام جو کرنے کی استطاعت رکھتا ہے, ہم نے اس سے کہنا ہے کہ یہ کام اب آئندہ آپ نے نہیں کرنا. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں یہ ہمارا ساتھ دیں. لیکن میرا بڑا دل کر رہا ہے میں کہوں آپ کو صدقے جاؤں میں آپ کی خواہش پہ, لیکن مسئلہ یہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے دیکھیں میرے ہاتھ میں بندوق ہے, بندوق لینے کا طریقہ کیا ہے؟
آپ دونوں کا رل جائیں گے میرے ہاتھ سے بندوق آٹومیٹکلی چلی جائے گی. آپ کہتے ہیں ہم ان کے پاس جائیں گے, ہم ان سے درخواست کریں گے, وہ کہیں گے اب آپ آ گئے ہیں, آپ نے ہمیں سمجھا دیا. یہ چائے پانی کے ساتھ ہی ہے. دیکھیں کاشف, اس وقت یہ تو ہمیں ختم کرنے کے در پہ ہیں, اور آپ نے خود ٹھیک کہا کہ ان کی تو حکومت کا دار و مدار ہی اس بات پہ ہے کہ جو 16 سیٹیں انہوں نے جیتی تھی اس 16 کے اوپر ان کو دی گئی جو سیٹیں ہیں وہ قائم رہی. یہ کسی نے 18 بھی کہیں, چلیں 18 ہوگی اگر آپ انسسٹ کرتے ہیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں مستفید بن کر اس عمل کے. ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ مان لو جو اس وقت ملک میں بحران ہے, جو لاس آف لیجٹمیسی ہے جس کے یہ اس وقت شکار ہیں, اس سے باہر نکلو, ایک صحیح الیکشن ہونے دو. ہمیں ہر ادارے کو بھی یہ کہنا پڑے گا, ہر جماعت کو بھی یہ کہنا پڑے گا. کاشف صاحب انہوں نے کہا کہ ہم اگر چاہتے ہیں تو ہمارے لوگ نہیں مانیں گے. وہ لوگ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف ان لوگوں میں نفرت کے بیج بوئے ہیں. انہوں نے ان لوگوں کو سکھایا ہے, انہوں نے پاکستان کی عوام کو یہ سکھایا ہے, بتایا ہے اور بار بار بتایا ہے کہ جو ہمارے افواج اپنی جانیں دے رہے ہیں بارڈروں پہ لڑتے ہوئے, وہ 40,000 روپے تنخواہ کے لیے اوپر دے رہے ہیں. وہ انہوں نے سکھایا ہے. نہیں ایک سیکنڈ, یہ نہ سکھایا ہوتا مجھے بتائیں. اٹھائیں نا ان کے سوشل میڈیا کاشف صاحب, ان کے اٹھائیں اکاؤنٹس, ان کے ایک, یہ تو میرے بھائی ہیں, ان کی یہ رائے نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹرین کیا ہے, وہ جو ڈیجیٹل وارفیئر, یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے, وہ ہے کیا؟ ڈیجیٹل ٹیررزم کا جو کانسیپٹ جو ہے انہوں نے جو پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا ہے کہ جو آپ کے خلاف بات کرے آپ اس کو سرٹیفکیٹ دو, غداری کا دو, ملک توڑنے کا, مکتی بانی سے لے کر شیخ مجیب الرحمان کا, کبھی آپ کیا بات کرو. مجھے آج بتائیں کہ انہوں نے مجھے بات بتائی, انہوں نے کہا نا پروسیشن, مجھے بتائیں کہ یہ لاہور میں زمان پارک میں جو بم بنانا سکھاتے رہے ہیں پیٹرول والے, وہ کس کے لیے استعمال کرنے کے لیے؟ یہ اپنے لیے سکھا رہے تھے, وہ اسی لیے کہ جا کے ان بلڈنگوں میں آگ لگاؤ. آپ کا اگلا جواب بھی آپ ہی کا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ایک ماحول بن گیا جو کہ آپ نے, میرا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے نہیں شروع کیا, یہ ساری دیگیں پکائی آپ کی ہیں, وہ لے گئے ہیں بھاگ کے اٹھا کے. آپ سن لیں, کرپشن کے اوپر بیانیہ اس ملک میں آپ لوگوں نے بنایا تھا, لے کر عمران خان صاحب بھاگ گئے. اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ختم کرنا سیاست میں آپ کا بیانیہ تھا جو آپ نے بنانا شروع کیا. وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے. اب آپ لوگوں کا ووٹر تو کھڑا رہا نا 2018 کے الیکشن, ان کا ووٹر کھڑا رہا 2024 کے الیکشن میں. اب ووٹر یہ کہتا ہے کہ غیر آئینی کام آپ نہیں کریں گے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اب غیر آئینی کسی کے ساتھ اگر ڈیلنگ کرنے جائیں گے, ہمارا ووٹر نہیں مانے گا کہ آپ یہ ڈیلیں نہ کریں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چڑھ دوڑو, مار کو لڑ پڑو. بیانیہ بنانا اور بیانیے سے ملک کو کمزور کرنا دو بڑے فرق چیزیں ہیں. ان کی حکومت تھی پنجاب میں, ان کی حکومت تھی KPK میں, انہوں نے آپ کی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا, انہوں نے پوری پارلیمنٹ کو ختم کر دیا. آپ کا بھائی الیکشن کے بعد آپ نے چلتی پھرتی پارلیمنٹ میں اس کے خلاف سننا, کیا میاں نواز شریف نے جس وقت نو کانفیڈنس ہوا یہ نہیں کہا تھا اسمبلیاں توڑے اور ووٹ آف کانفیڈنس شروع ہو گیا, ختم کر دیا. کیوں کیا؟ ملک میں انسٹیبلٹی لے کے دیکھیں نا, بات سنیں, عمران خان آپ ہی سے سوال پوچھ رہا ہوں, میرا جواب دے دینا. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, مجھے جواب دے دینا. کیا میاں نواز شریف نے اپریل 2022 میں یہ نہیں کہا تھا کہ الیکشن میں جائیں اسمبلیاں توڑیں؟ کیا وہ غیر آئینی کام کر رہے تھے؟ آپ سنیں, یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا جو وہ کرنا چاہتے تھے. شہباز صاحب پریویل کر گئے, میاں صاحب نہیں پریویل. سنیں نا, ایک پروسیجر. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نہیں, آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا, اور اگر وہ کرتے ہیں وہ آئینی ہے. لیکن دیکھیں ایک لائن ہے کہ آپ کا گارڈ بندوق اٹھا کے آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ آئینی ہے اگر, لیکن وہی گارڈ جب اس کو کسی کو عام بندے کو مار دے تو وہ آئینی نہیں ہے. ان سے ایک پروسیس شروع ہو گیا تھا. انہوں نے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز, اس دن سے لے کر آج تک پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی مجھے بات بتائیں, آپ نے نہیں سر کاشف بھائی بات سنیں کہ آپ نے بات کی, ہم نے جو ان کے ساتھ بات کی, آپ نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے بارڈروں میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آج تک 160 آپ کے جوان شہید ہو چکے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے, یار چلتے ہیں آپریشن کے اوپر بیٹھ کے ڈائیلاگ کر کے بات کرتے ہیں. ان کے لیڈر نے ٹانگ کے اوپر ٹانگ اٹھا کر وہ بیانیہ بنایا کہ یہ جو آپریشن کرنے جا رہے ہیں پاکستانیوں کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کا افغانستان کے سنیں جیل میں اپنے لوگوں کے تھرو بیانیہ بناتے ہیں. اچھا پھر دوسری سر ایک سیکنڈ, آپ کو احساس ہے کہ پوری پشتون لیڈرشپ اس کے خلاف ہے, ایک پارٹی نہیں ہے, ایک بات نہیں ہے. ان کی جو چیز آپ اٹھائیں, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جرمنی میں آپ کا جھنڈا اترتا ہے
ہے اس کو آگ لگائی جاتی ہے. یہ ان کا منسٹر ایک کہتا ہے, انہی لوگوں کا نام لے کے کہتا ہے وہ ہمارے سینے میں دھڑکتے ہیں. مجھے بتائیں, جو پاکستان کا جھنڈے کو آگ لگاتا ہے, پاکستان کو توڑتا ہے, پاکستان کے انسٹالیشنز کو حملہ کرتا ہے, وہ ہمارا بھائی نہیں ہے. وہ اس کے دل اور ہمارے دل اکٹھے نہیں دھڑک سکتے. تو آپ جب بیانیاں بناتے ہو, آپ ایک چنگاری جسٹ میچ, ٹھیک ہے نا, اور وہ آگ خود لگاتی ہے. کیا لیڈرز کو ان کو کیا ریسپانسبل بیہیویئر ان کو نہیں دکھانا چاہیے تھا؟ کیا بیٹھ کے مفاہمت کی طرف بات نہیں کرنی چاہیے تھے؟ یہ پارلیمنٹ کے ان کے بندے, مجھے بات بتائیں, آپ کرنا چاہتے ہیں, ہم کن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ ہاتھ ملاؤ, ان کے ساتھ تو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے جو پیچھے بیٹھے ہیں اس کا کیا ہے؟ جو جس سے وہ آج تک آصف بھائی, آج تک جو بندہ اس کے پاس جاتا ہے وہ سوائے موب مینٹلٹی, پاکستان کو دھکا دینے کی طرف, جلاؤ گراؤ کی طرف, اس کی کوئی سوچ ہی کوئی نہیں ہے. اور اچھا, یا دوسری سوچ ہے, یا میں وزیر اعظم مان جاؤں, عمران خان وزیر اعظم ہے تو ملک چلے گا, عمران خان نہیں ہے تو پاکستان کو بالکل نہیں ہے. وزیر اعظم ایک فیئر الیکشن نہیں ہے تو ہم اپنے بھائی کہ آج بات بتائیں یہاں پر سن لیں, یہاں جو سیاستدان بیٹھا ہے نا اپنے آپ کو کھلا کر یہ خوش ہوتے ہیں. کئی دفعہ پہلے میں کہتا ہوتا تھا, یاد ہے آپ کو, کہ یار آپ اس پہ سیاست کر رہے ہیں, تو آگے سے لوگ کہتے ہیں ہم سیاستدان, ہمارا کام ہے سیاست کرنا. وٹ ڈو مین, آپ نے نیگیٹو کیوں کر دیا اس کو؟ آپ جب سیاسی جماعت بناتے ہیں تو آپ خدائی خدمت کے لیے نہیں بناتے. آپ کا ایک مینیفیسٹو, ایک ایجنڈا ہوتا ہے, اور آپ کہتے ہیں میں الیکشن جیتوں گا, وزیر اعظم بنوں گا, میری حکومت بنے گی, وہ آ کے اس ملک کو اس مینیفیسٹو کے ذریعے چلائے گی. دیر از نتھنگ رانگ. صاحب 16 مہینے مجھے کھلے ڈلے چلتے ہیں نا, 16 مہینے ہماری حکومت میں کچھ بھی نہیں ہوا. یہ وہ پہلوان ہیں جو ہر دفعہ اپنے وزن سے خود گرتے ہیں. 9 مئی ہم نے کروایا تھا, ہم نے کہا تھا کہ جاؤ شہداؤں کے مجسمے جلاؤ, یہ بار بار اپنے وزن سے خود گرتے ہیں. 16 مہینے جس طرح بدماشی کے ساتھ یہ پھرتے تھے, جو حرکتیں کرتے ہیں, یہ اپنی زوال نہیں سر, جمہوریت اور بدماشی میں بڑا فرق ہے. آپ ہر انسٹیٹیوشن جو آپ کے خلاف بات کرے اس کے خلاف آپ ایک پوری محاذ کھول دو. حملہ کرایا, عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ دندناتے رہے, کیا بات کر رہی ہیں؟ اس دوران جو کچھ ہو رہا تھا, سر کون سا مجھے بات بتائیں نا, پھر جاتے ہیں اسپتال میں کرواتے, اپنے 10 جنوری کو سامنے لے کے آتے ہیں اپنے. سر کون سے اسپتال میں تھا؟ کینسر اسپتال میں جا کے, جو آپ سے 15 منٹ دور اسپتال ہے, اس کو ادھر آپ جائیں نا, اور آپ 200 کلو, آپ 400 کلومیٹر پہلی دفعہ کسی نے نہیں کر رہے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ ان کی سیاست پاکستان میں جوڑ توڑ کے علاوہ سیاست ہے, پاکستان کو توڑنے والی سیاست ہے. آپ جوڑ تو پاکستان صورت تھی کہ پرویز الہی صاحب ایک ووٹ کی اکثریت سے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیاب ہوئے تھے. اور کون سا موقع ہوتا ہے جب ایک وزیر اعلیٰ, ایک حکومت کہتی ہے کہ عوام کے پاس جاؤ, الیکشن کراؤ, ایک اکثریت سے, ایک شخص کی اکثریت سے حکومت نہیں چلا کرتی. تو بالکل وہ ایک آئینی بات تھی اس دن صوبائی اسمبلی کو توڑنا. اس دن ہم نے یہ کہا کہ ہم اس اسمبلی کو صرف نہیں توڑنا چاہتے, ہم چاہ رہے ہیں پورے ملک میں الیکشن ہو جائے. اس لیے خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی توڑی اور کہا کہ اب پورا ملک توڑنے کا اختیار اپریل 2022 میں صرف ایک آدمی کے پاس. بالکل فضول گفتگو ہے یہ کہنا. ویری بیڈ آرگیومنٹ. کل آپ اسمبلی توڑیں گے, یہی نکالوں گا میں. آپ جب اسمبلیاں توڑیں گے میں کہوں گا یہ آپ توڑ رہے ہیں. آئین یہ کہتا ہے کہ دی الٹیمیٹ ساورن پیپل آف پاکستان. آپ وہاں جائیں, ایک اکثریت, ایک ووٹ کی اکثریت والی حکومت کہتی ہے ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے, یہ کہہ رہی ہے پاکستان کو توڑ رہی ہے. اس سے زیادہ جمہوری اور کیا عمل ہو سکتا تھا؟ مجھے تو کیوں کے پی کی گورنمنٹ کیوں نہیں توڑی تھی؟ تاکہ پورے ملک میں الیکشن ہو. عمران خان وزیر اعظم نہیں تھا, آپ عمران خان وزیر اعظم ہے تو پاکستان ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے یہ افواج ہے, یہ فوج ہے, عمران خان نہیں ہے تو سب توڑو. غلط بات کریں. ہم کہہ رہے تھے پورے ملک میں الیکشن کراؤ, قومی سطح پہ بھی کراؤ. قومی اسمبلی جو ہے 100 سے زیادہ سیٹوں کی ویکنسی کے ساتھ کام کر رہی تھی. ہم کہہ رہے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کے پاس جائیں, الیکشن کرائیں. اس سے زیادہ جمہوری پولیٹیکل پارٹی ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن ان دس؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ظاہر آپ نے اسمبلیاں کی توڑی. اب یہ بھی ایک ایشو ہے پاکستان میں, اسمبلیاں کی توڑی. بھائی آپ کو پسند نہیں, مجھے پسند نہیں, میرا خیال ہے 5 سال پورے کرنے چاہیے, لیکن ان کے پاس ایک آئینی قانونی رائٹ موجود ہے, یہ ان کا رائٹ ہے, انہیں توڑ دی. ہم بہت سی چیزوں کو اپنا آرگومنٹ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ لگ رہا ہے کہ آگے جانے کا راستہ کوئی نہیں ان میں سے کسی. جب صورتحال اتنی خراب ہو جاتی ہے نا کہ جہاں پر آپ کسی چیز پہ کنسنسس نہ بنا پا رہے ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ غداری اور کفر کے سرٹیفکیٹس بھی بانٹنا شروع کر دیں. کوئی پاکستان کے اندر غدار نہیں ہے. کوئی سیاسی جماعت کے سربراہ, چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہیں, میاں نواز شریف صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, آج ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جب یہ پارٹی کے اوپر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں تو ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے اندر
جس جماعت کی حکومت ہو وہاں پر ٹیررزم پھر سے اپنا سر نہ صرف اٹھا رہا ہو بلکہ اس نے ڈیسیجن میکنگ کو پیرالسس کا شکار کر دیا ہو. آپ کہتے ہیں کہ اس صوبے کے اندر سے ہم نے وہ حکومت ختم کر دینی ہے جو وہاں کے لوگوں کی ترجمان ہے. آپ یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم نے اپنی ملک کی تاریخ کے اندر ایسی حرکتیں کی ہیں ماضی میں ہم کر چکے ہیں کہ جس میں ہم نے اکثریت کو ماننے سے انکار کر دیا. آپ وہ آج کل اچھا نہیں ہے. دیکھیں نہیں وہ دلیل آج کل کام نہیں کر کاشف بھائی دیکھیں نا دا پوائنٹ از کہ اگر جب آپ کسی جماعت کو اوپر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ دلیل آ جاتی ہے. بٹ ریشنل ختم ہو گیا نا سیاست سے. آپ نے گفتگو سن رہے ہیں تو ریشنالٹی نہیں ہے. تم ملک دشمن ہو, تم نے ملک توڑا, تم نے آگ لگا دی. تم غلطیاں بھی ہیں, خرابیاں بھی ہیں. میں بہت سی چیزوں سے ڈسکری کرتا ہوں تحریک انصاف کی. سزا دیں لوگوں کو جنہوں نے غلطی ایبسولوٹلی. لیکن ہم دیکھیں آج اگر بات نہیں کریں گے نا تو کل اشک بار آنکھوں سے آپ کو بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی. کل بات کرنے کے لیے بچے کچھ. کل ایک اور چارٹر آف ڈیموکریسی ہو لیکن وہ لندن بیٹھ کے ہوگا کیونکہ آپ پاکستان نہیں. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا. دیکھیں خواجہ آصف صاحب نے ایمرجنسی کی بات کی. کوئی ممکن ہی نہیں ہے ایسا کام اس وقت پاکستان میں. مارشل لا بھی ممکن نہیں ہے. کبھی مارشل لا اپوزیشن کے خلاف لگا ہے؟ کبھی اپوزیشن کو اس طرح اپوزیشن بنتے دیکھا ہے؟ اور یہ بھی دیکھ لینا یار, اپوزیشن اس طرح اپوزیشن بھی کم بنی ہے. اس کے بہت نتائج ہیں. ملک بڑا پیچھے چلا جائے گا. جی ایس پی پلس ہے, آپ کی بہت ساری انٹرنیشنل فائنینشیل ارینجمنٹ, مارشل لا سب سسپینڈ ہو جاتا ہے. مجھے ایک بریک لینے کا کہنا ہے. مارشل لا کوئی حل نہیں ہے اس ملک میں. مارشل آپ کو دو جملے کوئی حل نہیں نکل پائے. دو جملے میں نے بریک لینی. کیا کہہ رہے تھے؟ بریک لے لیں. بریک کے بعد شاید بریک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں آج کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 2018 سے لے کر آج تک یہ اسی چیز کی تلاش میں جو ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں, اور وہ بریک کے بعد جب باری آئے گی تو آپ بتاؤں گا کیا ڈھونڈ رہے ہیں. بریک دیتے نا, بریک کے بعد واپس.